رضا حیات حراج صاحب میرے ساتھ موجود ہے. میں لمبی تمہید یہاں پہ اس لیے نہیں باندھنا چاہ رہا کہ دیر از اے ریزن فار دیٹ. اور منسٹری آف ڈیفینس اینڈ ڈیفینس پروڈکشن میں اس وقت آفس سنبھالے ہوئے ہیں. میں اس لیے تمہید نہیں باندھنا چاہتا یہاں پہ. ون, ہی از اے ویری ڈیئر فرینڈ. سیکنڈلی, وی گو بیک اے لانگ ٹائم, ایئرز اینڈ ایئرز, پرابلی 2 decades. سو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ریئلٹی چیک ان سے جاننا چاہوں گا. ریئلٹی چیک جو ہے وہ اگر ملے گا تو انہی سے ملے گا. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ نمبر 1, ملیٹریلی. ایک چیز تو بڑی آبویس ہے کہ انڈیا نے اپنا زور لگایا, استعمال کیا, لیکن اس کو بھی یہ کلیئرٹی ہے کہ جناب ملیٹریلی پاکستان کو وہ بیٹ نہیں کر سکتا. سو ایک کلیئرٹی تو اس کے ذہن میں ہے. سیکنڈلی, جتنے چیف ہیں, ایئر چیف, نیول چیف, آرمی چیف اور را کا چیف, یہ سارے چیف جو ہیں انڈین جو ہیں, یہ موڈی کے سامنے بیٹھ کے جب کلیریفیکیشنیں دینی شروع کر دیں کہ واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر, تو پھر دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری ان دا کوریڈورز آف پاور ان انڈیا. سو دے ور ڈیفیٹڈ. India was defeated and India was defeated very very badly. سو ایک چیز سامنے آ گئی. اب وہ اپنے عوام کی کنزمپشن کے لیے اب جو مرضی بیانات دیتے رہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بی جے پی جو ہے اور موڈی جو ہے, ہی از آن ہز وے آؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کوئی نیا کینڈیڈیٹ پچ کرے, دیٹس اے سیپریٹ بال گیم, یا کانگریس کو تھوڑا سا زور لگائے تو وہ کوریڈورز آف پاور میں آ جائے, وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ دین اگین اس وقت بی جے پی والے چاہ یہ رہے ہیں کہ موڈی کو ہٹا کے کوئی نیا کینڈیڈیٹ سامنے لے کر آئیں. بہرحال یہ تو انٹرنل ان کی پالیٹکس ہے. اور جس طریقے سے میڈیا ایکسپوز ہوا, انڈین میڈیا ایکسپوز ہوا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہاں پہ ایسے سے لوگ بھی آتے رہے ٹی وی پہ جن کو کوئی الف بے نہیں پتہ تھی پاکستان کے ڈائنامکس کی, اور اسی لیے آج وہ جو ڈیلیگیشنز گئے ہوئے ہیں ان کے, جو کہ پروپیگنڈا کرنے جا رہے تھے باہر اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے تھے, تقریباً 33 ممالک میں ہو کے آئے, بلکہ جا چکے ہیں تقریباً. وہاں پہ کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالا. سو دیٹ شوز کہ جو ہیجمنی والا انہوں نے مارکیٹ کیا تھا, انڈیا نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا تھا پوری دنیا میں کہ جناب اس ریجن میں وہ ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے, اور انڈیا ہی یہاں پہ ایک ایسی کنٹری ہے, ایسا پاور ہے جو کہ چائنا کے ٹکر پہ کھڑا ہو سکتا ہے. دیٹ از گون, دیٹ از ہسٹری. سو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور اس وقت انڈیا از لیکنگ ہز وونڈس. سو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. رضا حراج صاحب, thank you very much for joining me. It's an honor, sir. It's a pleasure to have you, ji. Very, very kind of you, sir. نہیں, the pleasure is all mine, ji. رضا حراج صاحب, Sir. جس ملک میں را کا چیف, آرمی چیف, نیول چیف موڈی کے سامنے بیٹھ کے اور وہاں پہ کلیریفیکیشنیں دینا شروع کر دے کہ جناب میری غلطی نہیں سی, اودی غلطی ہے, اودی غلطی نہیں سی, ایدی غلطی ہے, دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری in the corridors of power, and especially in the armed forces of India. اس حالت میں وہ کہاں جائے گا؟ بڑا مشکل سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جی, بڑے آرام سے. آپ میرے محسن بھی ہیں, میرے بڑے بھائی بھی ہیں. دیکھیے سر, ان میں ڈس انٹیگریشن تو ان کے اندر میں یہ مان سکتا ہوں کہ ہم یہ کہیں نا کہ نہیں تھی, تو وہ اس وقت آج کے دن ایک پوسٹ 10th میں سیناریو وہ مشکل ہے. یہ پروبیبلی بلیم گیم میں ہے اور اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ظاہر ہے بلوچستان اور KPK کے اندر جو حالات ہیں, ان کو انفارمیشنز مل رہی تھیں. اکنامیکلی ہم لوگ ویک تھے اور ابھی بھی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جو جتنا ہم آئیڈیلی ہمیں ہونا چاہیے. تو اس کو انہوں نے پریزیوم کچھ اور کر لیا, اور اس چیز کو انہوں نے بہت اپنے آپ کو ایک تو بہت اوور ایسٹیمیٹ کیا, ایروگنس میں آئے. نمبر 2, انہوں نے پاکستان کے اور بالخصوص
پاکستان کی ڈیفنس کے جو اسٹریٹجک ہمارے الائنسز ہیں، ہماری جو انڈرسٹینڈنگز ہیں، جس میں چائنا ہے، ٹرکی ہے اور ممالک ہیں، اس کو انہوں نے بھی انڈرمائن کیا، اور اپنے آپ کو مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت اوور ریٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے بھی ایک کنسپٹ لایا تھے، وہ پتہ نہیں شائننگ انڈیا یا گلوئنگ انڈیا، سم تھنگ لائک دیٹ، مینی ایئرز اگو، آلموسٹ 20 years ago. شائننگ انڈیا، تھینک یو مبشر بھائی فار کریکٹنگ می۔ تو وہ بھی بری طرح پڑی تھی۔ سر یہ کوئی بسکٹ کی برانڈ نہیں تھا، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو ویری ایڈوانسڈ نیوکلیئر نیبرز ان دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک۔ پاکستان کی اگر آرمی کا سائز دیکھا جائے، پاکستان کی پاپولیشن کا سائز دیکھا جائے یا ایریا دیکھا جائے، تو انڈیا سے بہت کم ہے، ٹھیک، ہر لحاظ سے۔ ملٹریلی بھی ان ٹرمز آف نمبرز ہم ان سے بہت نیچے ہیں، آلموسٹ ہاف دا سائز۔ لیکن اگر آپ ہماری کمپٹنس کی بات کریں تو ہم نے اوور شیڈو کیا۔ دیکھیے 65 کی جو وار تھی وہ لگ بھگ 2.5 ہفتے سے 3 ہفتے چلی تھی۔ یہ شارٹیسٹ برال تھی اور یہ بہت افیکٹو برال تھی۔ مطلب جو شارٹیسٹ برال تھی اس میں جتنے ہمارے جو ہم نے 10 مئی کو کیا، ہم اس کے 4-5 گھنٹے کا کیومولیٹیو افیکٹ لیں اور ان 3 ہفتوں کا لیں تو ہمارے یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ان پہ بھاری ہیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے اندر ڈس انٹیگریشن۔ سر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ دیکھیے وہ ایک سیکولر، ہم لوگ ایک سیکولر ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنے تھے، وہ ایک نان سیکولر کنٹری ہے، انہوں نے ان کے ہم بہت مائنورٹیز ہیں، ہمارے پاس بھی مائنورٹیز ہیں، لیکن وہ جس مائنڈ سیٹ پہ آئے، ہمارے پاس جو مائنورٹیز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اس چیز کو ایمبریس کیا، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، وہ چاہے کسی مذہب سے، انہوں نے ایمبریس کیا 2 نیشن تھیوری کو، ان کے آباء و اجداد نے، اور انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ مانا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ انہوں نے منافقت کی، جھوٹ بولا، انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ مسجد ہے، مندر ہے، گردوارہ ہے، زوریسٹرینز کا اپنا ایک عبادت گاہ ہے، جو بھی ہے، انہوں نے کہا they are free to do۔ لیکن وہ جھوٹ تھا۔ پچھلے 20 سال سے جب سے انہوں نے یہ انکلکیٹ کیا یا انہوں نے اسٹرینتھن کیا یہ ہندتوا مائنڈ سیٹ کو، اس سے مشکلات پیدا ہوئی، اور یہ مشکلات ان کے لیے جو تھیں یہ ہمارے بینیفٹ میں تھی۔ ہم لوگ تو جس حالت میں بھی تھے، روکھی کھا رہے تھے، سوکھی کھا رہے تھے، لیکن رانا صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس قوم کو نا دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جائے۔